آل ابراہیم انکا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہنا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ لاسٹ ویک میں ہم نے 96 آیات کی، آج ہم نے 97 سے 101 انشاءاللہ۔ تو ہمارے سبق کا مرکزی خیال جادو اور جادو تک پہنچانے والے خیالات ہیں۔ اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ جب لوگ کسی ذات میں کھو جاتے ہیں تو اس کی بات سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ سبق کے آغاز میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس کو یہود نے ایک بہانہ بنایا کہ ہم اس لیے مسلمان نہیں ہوتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی پر آنے کی بجائے بنی اسماعیل کے نبی پر کیوں آئے۔ اور بھی بہت سے ان کو گلے تھے، لیکن یہ یہاں بتا دیا گیا کہ جب لوگ کسی مقصد سے غافل ہوتے ہیں تو بیکار چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہود کی تاریخ اب آخری دور میں چل رہی ہے۔ یہاں حقیقت میں مسلمانوں کو سوچنے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ تم کہاں کھو گئے ہو۔ اگر وہ لوگ تورات کو سینے سے لگاتے، عمل کرتے تو دنیا بھی اچھی ہوتی اور آخرت بھی اچھی ہوتی۔ جب چھوڑ دیا تو جادو ٹونے میں پڑ گئے۔ اسی طرح جب زندگی سے کتاب نکلتی ہے تو دنیا کی بیکار چیزوں میں انسان پڑ جاتا ہے۔ پھر ایک اور الزام جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر، یہ نبی نہیں تھے بلکہ نعوذ باللہ جادوگر تھے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی دعا کی قبولیت میں انیوژل قسم کے میریکلز دیے گئے تھے جو عام طور پر نبیوں کے پاس نہیں تھے۔ تو اگر یہ کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جسے چاہے وہ دے دے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے، جیسے تخت پہ بیٹھ کے انہوں نے دنیا کی سیر کرنی، کئی دنوں مہینوں کا سفر جو ہوتا تھا وہ کچھ گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ جن، ہر قسم کے جو چرند پرند، سب ان کے ماتحت تھے، ان کا حکم مانتے تھے، جنوں سے وہ بڑے بڑے کام لیتے تھے، جس کا ذکر سورۃ نمل میں تفصیل سے آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے اور نبی پر الزام دور کرنے کے لیے بتا دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے۔ تو آئیے آیتوں کو ساتھ لے کر اس کے اندر سے اپنے لیے عمل کی چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ آیت نمبر 97، قل، کہہ دیجئے، اس سے کہہ دیجئے یہود سے،
कौन से यहूद? यहूद मदीना से। कुल मन काना अदुव्वली जिब्रीला फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुश्रा लिलमुमिनीन। कि कह दीजिए यहूद मदीना से कि जो कोई हो दुश्मन जिब्रील का, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु, सो उसने उतारा कलाम पाक। कहाँ? अला कल्बिका, तेरे दिल पर। कि अब अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि उन्होंने आपके दिल पर कुरान पाक उतारा। किसके हुक्म से? बिइज़्निल्लाह, सिर्फ अल्लाह के हुक्म से। वो कुरान पाक क्या है? मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, जो तस्दीक करने वाला है इस कलाम की जो इससे पहले है। मा बैना यदैहि से मुराद क्या है? तौरात। वाहुदा, खुबी, हदायत, व बिश्रा, और खुशखबरी, लिलमुमिनीन, मोमनों के लिए। कि आप इन यहूद मदीना से कह दीजिए कि जो जिब्रील का दुश्मन है उसको ये मालूम होना चाहिए कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कुरान पाक आपके कल्बे अतहर पर उतारा है, जो दूसरी आसमानी किताबों की तस्दीक करता है और मोमिनों के लिए हदायत है। अगर जिब्रील से दुश्मनी का सबब यही है तो जो अल्लाह के फरिश्तों और रसूलों का दुश्मन है तो खूब सुन ले कि अल्लाह ताला तो काफरों का दुश्मन है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो यहूद पहले से मौजूद थे जो आपके इंतजार में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खास मौके पर इन्हें इस्लाम की दावत दी। एक वाकया आता है जिसकी तफसील हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ हम सिर्फ इसी बात का जिक्र करते हैं कि क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि अच्छा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यहूद को इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने जवाब दिया कि हम सोच कर बताएंगे। तो यहाँ ये बात अमल की है कि जो सोच में पड़ जाता है समझो कि वो जान छुड़ाता है। क्यों? दुनिया के काम जितना सोच समझ कर करें तो इतने अच्छे तरीके से होते हैं, लेकिन दीन का काम सोच वाले नहीं, दिल वाले करते हैं। अल्लाह ताला ने ये बात बता दी कि तुम दीन का काम सोच कर करने की बात करते हो। तो अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि चंद बातों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जवाब दे दे तो हम ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो क्या बात है जिसका मैं जवाब दूंगा। अब अल्लाह ताला ने वही के जरिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बातों के जवाबात दे दिए जो उस दौर में किसी को नहीं पता था। तो जब उन्होंने बात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी बातों का जवाब दे दिया। इस वाक़े की तफसील हम इंशाल्लाह 15वें पारे में पढ़ेंगे। अब क्या करते? अब कैसे झुटलाते, क्योंकि जवाबात तो उनको मिल चुके थे। फिर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही कौन लाता है? तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल का नाम लिया तो कहा कि हम तो मुसलमान नहीं होते। क्यों? क्योंकि जिब्राइल से तो हमारी पुरानी दुश्मनी है। पूछा कि क्या बिगाड़ा है? तो उन्होंने बहुत से इल्जामात जो थे वो घर रखे थे। इनमें से तीन बड़े इल्जाम क्या थे? पहली वजह ये थी कि ये बहुत सख्त शरीयत जो है वो लेकर आते थे, कि मतलब तौरात के मुश्किल अहकाम।
یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے۔ دوسرا کیا تھا الزام؟ کہ بہت سے عذاب لے کر آئے تھے۔ یہاں فرعون کی بات ہوئی ہے کہ فرعون کے دور میں جو 7 مختلف قسم کے عذاب آئے تھے لوگوں پہ، ان کا ذکر ہے۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ ہم سورۃ اعراف میں پڑھیں گے۔ پھر یہ تیسرا الزام تھا کہ یہ بنی اسماعیل کے ایک نبی کے پاس کیوں آئے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسماعیل کے نبی کے پاس کیوں آیا، بنی اسرائیل پر کیوں نہ آیا؟ نبی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نبی تو کچھ نہیں کہیں گے، ان میں تو بڑی مروت ہے، کیونکہ وہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ پہ ڈالتے ہیں۔ ہاں، جبرائیل کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، ان میں اتنی طاقت نہیں، اور وہ تو جو کچھ بھی اتارا انہوں نے دل پہ اتارا، اور بسم اللہ اتارا، یعنی اللہ کے حکم سے وہ لے کر آتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر لڑائی کرنی ہے تو اللہ سے کرو۔ پھر ہے بینہ یدیہ، اس سے مراد کیا ہے؟ تورات۔ کہ کیا قرآن پہلے جو کتاب ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے؟ بات تو تب ہے کہ اس قرآن پاک میں وہ احکامات ہیں جو کہ تورات کی مخالفت میں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ تو اس کو ویریفائی کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ویدر چینل کی پیشن گوئی پہ بتایا جاتا ہے کہ بارش ہونی ہے، اور پھر بارش ہو جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ویدر چینل کی پریڈکشن جو ہے وہ تو ویریفائی کر دیا اس نے، بارش ہو گئی۔ بالکل اسی طرح تورات انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبریں تھیں، تو کیا یہ قرآن is confirming the تورات اینڈ انجیل، یہ ویریفائی کر رہا ہے، یہی بات ہے کہ تمہارے خلاف تو نہیں جا رہا نا یہ قرآن، کوئی ایک چیز بھی اس کے خلاف نہیں۔ تمہاری کتابوں میں نماز کا حکم ہے تو اس میں بھی حکم ہے۔ پھر ہے کہ یہ کتاب تو ہدن ہے، اور اس کتاب نے تمہیں ہدایت دی، تمہیں گائیڈ لائن بنا دیا، تمہارے لیے حلال حرام کے بیچ کے راستے دکھا دیے، کیونکہ ان کے علماء نے تو بہت سخت حکم دے رکھے تھے، بہت سی حلال چیزوں کو بھی انہوں نے حرام ٹھہرا دیا تھا۔ تو جب قرآن پاک آیا، قرآن پاک نے ان کے بیچ میں ہدن بنا، کیونکہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ہم کیا عمل کریں، کیسے عمل کریں، تو اس سے قرآن پاک سے آسانی پیدا ہوئی، کتنے راستے حلال اور حرام کی پہچان کے بتا دیے۔ اب ایک غلطی ان کی کیا تھی کہ ان لوگوں نے اس کتاب پہ لکھنا شروع کر دیا تھا، تو لکھی ہوئی کتاب پر خود لوگ کچھ لکھیں تو پھر اصل کتاب تو نہیں پڑھی جاتی۔ یہی حال تورات میں کیا گیا، کیونکہ ایک بک کو انہوں نے ایکسرسائز بک بنا دیا، بک کو پڑھنے میں غور و فکر کرتے ہیں، انہوں نے اس بک کو ورک بک بنا دیا، تو کچھ سمجھ ہی نہ آتا کہ کیا پڑھیں اور کیا نہ پڑھیں۔ پھر نقصان یہ ہوا کہ عمل ختم ہو گیا، جیسے پچھلی آیتوں میں قاتل کا پتہ چلا جب انہوں نے حکم مانا کہ گائے ذبح کی، تو کس طرح آپ یہ سارا پڑھ چکے ہیں کہ حکم مانا تو انہوں نے وہ قاتل کا بھی پتہ چل گیا۔ پھر تیسری چیز اس آیت میں آئی ہے بشرا، کہ خوشخبری کس کے لیے بنتا ہے؟ مومنوں کے لیے، جو اس پر عمل کرتا ہے قرآن پاک پر، تو اس کے لیے ہدایت بھی ہے، اس کے لیے خوشخبری بھی ہے، اس دنیا کی بھی خوشخبری اور آخرت میں جنت کی خوشخبری۔ اگلی آیت ہے جی، آیت نمبر 98، من کانا عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ من کانا، جو کوئی ہو دشمن اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ، اور اس کے پیغمبروں کا، وجبریل، اور جبریل کا، ومیکالا، اور میکائیل کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عدو، دشمن ہے،
लिलकाफिरीन, काफरों का। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम भी फरिश्ते थे, मिकाईल अलैहिस्सलाम भी फरिश्ते थे, तो उन्होंने सिर्फ जिब्रील की बात की। अल्लाह ताला ने कहा कि जो अल्लाह के फरिश्तों को, यानी इनके फरिश्तों में से किसी एक फरिश्ते से भी दुश्मनी रखेगा तो अल्लाह ताला खुद उसका दुश्मन है, और सारी मखलूक भी उसकी दुश्मन है। क्योंकि वो कहते थे कि मिकाईल अगर वही लाते तो हम मान जाते, क्योंकि मिकाईल अलैहिस्सलाम जो है वो खैर की खबरें लाते हैं। जैसे बारिश हो गया, बादल आ गए, तो उससे उनकी फसलें जो होती हैं वो हरी भरी हो जाती हैं, तो वो कहते हैं कि वो खैर की खबरें लाते हैं। तो एक बात का पता चला कि ईमान वालों को, यानी नेक लोगों से दुश्मनी रखना असल में अल्लाह से दुश्मनी रखना है, फरिश्तों और रसूलों, किताबों से दुश्मनी रखना है। जैसे किसी के बच्चे को सताया जाए तो माँ क्या कहेगी कि मैं भी तुमसे नहीं बोलती, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसी तरह अल्लाह ताला भी फरमा रहे हैं कि मेरे फरिश्तों में से किसी एक से भी अगर तुम दुश्मनी रखते हो, मेरे नबियों में से किसी एक से भी तुम दुश्मनी रखते हो, तो मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि इस्लाम का मिजाज अगर समझें तो कभी कुल कभी जुज, सिर्फ एक चीज का इनकार करके बंदा इस बात का सबूत दे देता है कि अल्लाह की उसके दिल में कदर नहीं है। और दुख होता है ये बात करते हुए कि हम कितने खुले दिल से ईमान वालों पे बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मुल्ला और हलवा। तो हम कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं? हमेशा फिक्र करने की जरूरत है कि हम किसी दीन वाले का मजाक ना उड़ाएं। हम अपने खानदान के बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, तो क्या दीनदार इज्जत के काबिल नहीं है? एक मसलक के ही मौलवी साहब दूसरे मसलक के मौलवी को बुरा भला कहते हैं। मिंबरों में, मिंबरों पे, जुलूसों में अल्लाह और बंदे के बीच में हम क्यों आते हैं? ये अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के कल्ब पर लाते थे, तो सर के कानों से अल्लाह के नबी नहीं सुनते थे, बल्कि दिल की आंखों और कानों से। और दिल कभी गलती नहीं करता, जबकि हमारे कान गलतियां कर सकती हैं। तो जो दिल से नहीं सुनता वो कभी कुरान पाक को आगे नहीं पहुंचा सकता, मतलब इसकी शेयरिंग तक उसको मुश्किल लगती है। तो कुरान दिमाग में नहीं आएगा, ये दिल में ही रहेगा। सूरत हशर की आखिरी आयत कि अगर ये कुरान पाक किसी पहाड़ पे नाजिल होता तो वो भी खौफ से लरसने लगता। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक कल्बे अतहर पर उतारा। क्यों? क्योंकि दिल मार्फत का खजाना है। जब दिल किसी चीज पे आ जाए तो बंदा वो काम करके छोड़ता है। जैसे आप देखे बहने कि अगर कोई आपके घर में मेहमान आता है तो आप काम तो करेंगी, उसको खिलाएं पिलाएंगी भी सही, उसकी खातर भी करेंगी, उसकी खिदमत भी करेंगी, लेकिन जिससे आपको गहरी मोहब्बत होगी, जब वो आपके घर आएगा तो आपकी खुशी में इजाफा हो जाएगा और आप खुशी खुशी उसकी खिदमत करेंगी। तो हम दुआ करें कि हमारा दिल कुरान पाक में पड़ जाए। आमीन। हमारे दिल आज मुर्दा हैं। ईमान जबान की नोक पर नहीं आता, हमेशा इन तीन चीजों से आता है। पहली चीज क्या है? तस्दीक उन बिलकल्ब, के दिल से तस्दीक करना, वेरीफाई करना। पहले दिल गवाही देता है, फिर इकरार उन बिल्लिसान। तीसरी चीज अमल बिल जवारे। इकरार उन बिल्लिसान क्या? जब दिल तस्दीक कर लेता है, दिल जिस चीज को मान लेता है, तो खुद ब खुद जबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह निकलता है, और फिर इंसान उस पर जुड़ जाता है। फिर अमल जवारे क्या है? कि जिस्म, जबान, आंखें, कान अल्लाह के रास्ते में कर दें, अल्लाह के रास्ते में लगा दें।
کہ آج کے بعد ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا. ہم کوئی وہ بات نہیں سنیں گے، ہم کوئی وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا دل لگا دے اس قرآن پاک میں. جیسے کسی کو کوئی کام کرنے کا شوق ہوتا ہے، چلے میچ ہی دیکھ لیں. کسی کو میچ دیکھنے کا اتنا شوق ہوتا ہے تو وہ بڑی خشوع و خضوع سے ایک دن پہلے سارے کھانے شانے بنا کے وہ رکھ لیں گی کہ میں جب میچ دیکھوں تو میرے بچے یا میرے میاں جو ہے وہ مجھے ڈسٹرب نہ کریں. کیا خیال ہے، آپ میں سے بھی کوئی بہن ایسے کرتی ہے؟ میچ دیکھتی ہیں شوق سے. اسی طرح کچھ لوگوں کو شاپنگ کا شوق ہوتا ہے، وہ پھر پھر کر شاپنگ کے شوقین دکان جو ہوتے ہیں وہ دکانیں پھر پھر کر چیزیں خریدتے ہیں، جبکہ واک کرنا انہیں مشکل لگتی ہے. یعنی تھوڑی سی واک انہیں مشکل لگتی ہے، لیکن جب شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ خوب گھوم گھوم کر شاپنگ بھی کر لیتے ہیں. خاص طور پہ شادیوں کے موقع پر تو دکانیں کھلوا کھلوا کر وہ سامان لیتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ صرف جو ہے وہ اوپر سے سنتے ہیں، جتنے یہود کے قصے سن رہے ہیں نا، اسی طرح یہود کے دل جو تھے ان کے دلوں میں تورات نہیں آئی تھی، وہ اوپر اوپر رہی تھی. جیسے کہیں پینٹ ہم لگاتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہ ڈالیں اور بغیر کچھ لگا دیں تو کیا ہوتا ہے اس کا انجام کہ کچھ دنوں بعد وہ اکھڑ جاتا ہے، اوپر سے سارا کچھ اتر جاتا ہے. ہاں البتہ اس کے اندر جو ضروری میٹیریل ہوتا ہے وہ سارا ملا جلا کے جب لگایا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دیوار ٹوٹنے تک اس کے آثار دکھائی دیتے ہیں. تو بہنوں، آج ہم نے 98 یعنی 98 آیات پڑھ لی ہیں. کیا ہمارے دل میں یہ جذب ہوئی ہیں؟ ہم نے جائزہ لینا ہے، کیا ہم نے یہ آیات اپنے دل میں الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس محفل میں بٹھایا، اور اگر ہم اس محفل میں بیٹھ کر بھی کوئی خیال دنیا کا آتا ہے تو یہ نا آپ کا اور ہمارے رب اپنے رب کا معاملہ ہے. تو اس لیے خالی دل لے کر، صاف دل اور نیکیوں کے حریص بن کر اگر ہم اپنی روٹین میں قرآن پاک سنتے رہیں تو یہ کتاب دل کی بہار بن جاتی ہے. ہدی للمتقین کی سوچ لے کر بیٹھیں گے تو فائدہ ہوگا، کیونکہ کچھ برتن جو ہیں وہ صرف پانی سے ہی صاف ہو جاتے ہیں اور کچھ کو چمکانا پڑتا ہے. قرآن پاک بشرا بنتا ہی اس کے لیے ہے جو دل سے سنتا ہے. ایمان کپڑوں کی طرح پرانا ہو جاتا ہے، بکھرے بن جاتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو درست رکھے، کیونکہ ایمان کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے. کبھی تو ہم بھاگ بھاگ کر نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی مارے باندھے. تو دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پھر ہے جی آیت نمبر 99. آیت نمبر 99 میں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ہم نے اتارا الیکا آپ کی طرف، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آیات بینات
آیت روشن، وما یکفر بہا، اور نہیں انکار کریں گے ان کا الا الفاسقون، مگر فاسق۔ یہ کیا ہے؟ یہ چور ہمارا فسق۔ یہودی کے تناظر میں اگلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل یہود سے کہا جا رہا تھا تو یہ بات آج ہم سے کہی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ آیات بینات، کہ یہ پیور چشمے کا پانی ہم پی رہے ہیں۔ آیات بینات، واضح روشن آیات ہیں۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں بہت، کہ اللہ نے ہمیں اپنی کتاب پکڑنے کی اجازت دے دی۔ کچھ لوگ دیکھیں آپ کہ اپنی پیاری چیزیں نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی پیاری چیز کو اگر لاک میں رکھ سکتا، اللہ تعالیٰ رکھ سکتے تھے اپنی چیز، اور آسمان سے یہ دکھا دیتا کہ خبردار ہاتھ نہ لگانا، بس دور سے ہی اسے دیکھتے جاؤ۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کا یہ کتنا پیار ہے اپنے بندے کے ساتھ کہ ایک 4 سال کے بچے کے ہاتھ میں بھی قرآن پاک دے دیا، اور یہ پیار ہے اس کا اپنے بندوں سے۔ تو خلاصہ کیا کہ اس کتاب سے محبت کرو۔ ہاں، کون نہیں کرتا؟ وما یکفر بہا، جو اس کا انکار کرتا ہے۔ تو یہاں ہمارا جو فسق ہے وہ ہمارا چور ہے، جو ہمیں اللہ کے راستے میں نہیں آنے دیتا، کیونکہ گناہگار کا دل کتاب میں نہیں لگتا۔ امام شافی جو بہت اعلیٰ بزرگ تھے، ان کا قول ہے کہ ایک دن پڑھنے جا رہے تھے کہ ایک خوبصورت عورت کو دیکھا، رکے تو نہیں، لیکن جب پڑھنے کے لیے پہنچے تو اس کتاب میں دل نہیں لگ رہا تھا، یعنی فوکس نہیں ہو رہے تھے۔ تو جب کلاس مکمل ہو گئی تو کلاس کے آخر میں اپنے استاد صاحب سے پوچھا، استاد بھی پہلے دور کے بہت عقل مند تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی خاص بات ہوئی ہے آج؟ تو بتایا کہ حضور اور تو کچھ نہیں، بس ایک خوبصورت عورت پہ نظر پڑ گئی۔ تو جب انہوں نے اپنا شکوہ کیا استاد کے سامنے، اپنے کمزور حافظے کا بتایا، تو انہوں نے کیا فرمایا، استاد نے کیا نصیحت کی کہ شافی گناہوں کو چھوڑ دے، کہ علم تو ایک نور ہے، تو اللہ قلب آسی کو نہیں دیتا، مطلب ایک گناہگار دل جو ہوتا ہے وہ کبھی اس علم کو نہیں لے سکتا۔ تو گناہگار دل کو اللہ کتاب کی محبت نہیں دیتا۔ تو پیچھے آج آپ اور میں نے بھی اپنا چور ڈھونڈنا ہے۔ پیچھے ہم نے بچڑا ڈھونڈا کہ کیا چیز ہماری رکاوٹ تھی، یہ آیت ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم نے بھی اپنا وہ چور پکڑنا ہے جو ہمیں اس کتاب سے دور کرتا ہے، انشاءاللہ۔ پھر ہے جی آیت نمبر 100، اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اَوَ كُلَّمَا، جب کبھی، عَاهَدُوا باندھیں گے، عَهْدًا اقرار، نَبَذَهُ تو پھینک دیں گے اس کو، فریقن ایک فریق، منہم ان میں سے، یعنی ایک جماعت، بل اکثرہم لا یؤمنون، لا یؤمنون بلکہ اکثر ان میں سے نہیں یقین لاتے، کہ جب کبھی کوئی اقرار باندھیں گے تو ان میں سے ایک جماعت اس کو پھینک دے گی، بلکہ ان میں سے اکثر یقین نہیں لاتے۔ تو جب بھی عہد کرتے ہیں تو ہوتا کیا تھا کہ خود سے جو وعدے کرتے، یہود مدینہ کی بات ابھی چل رہی ہے، کہ جو ہی وہ وعدے کرتے تھے اور اس ماحول سے نکلتے تو اپنے وعدے پیچھے چھوڑ دیتے، عہد شکنی اتنی بڑھ جاتی کہ ایمان ہی نہیں رہتا۔ کیونکہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے ایک پڑھا کرتے تھے، بلکہ اپنے ہر خطبے میں یہ حدیث جو تھی وہ پڑھا کرتے تھے کہ لا عہد لا ایمانہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس میں عہد نہیں اس کا ایمان نہیں۔
یہ عہد کیا ہے؟ یہ خود سے کمٹمنٹ ہے کہ اللہ جی، میں خود کو بدلوں گی، میں نمازیں وقت پہ پڑھوں گی۔ ایسے ہم ہر رمضان میں عہد کرتے ہیں، پھر ہم سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ذی الحج میں ہم عہد کرتے ہیں، پھر ہم توڑ بیٹھتے ہیں۔ کیونکہ کوئی چیز جب ٹوٹتی جائے اور اس کو جوڑتے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دن وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہڈی ایک جگہ سے ٹوٹی، اس کو جڑوایا، اور خدا نہ خواستہ اگر گر گئے تو وہی جگہ دوبارہ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی پلیٹ جب ٹوٹتی ہے اور اس کو جوڑ لیتے ہیں ہم، اور اگر دوبارہ سے گرتی ہے تو وہ اسی جگہ سے ہی ٹوٹ جاتی ہے، تو آخر بار بار جوڑنے سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں عہد کی بات ہو رہی ہے کہ عہد جب کر کے توڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ عہد جو ہوتا ہے وہ ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں جو لوگ آنکھ مچولیاں کھیلتے ہیں تو اللہ کو پسند نہیں کہ ایمان کی شدت سے انسان گرم ہو اور کبھی ٹھنڈا ہو جائے گندی چیزیں دیکھ کر۔ جیسے چین ہے، ہم جو گلے میں پہنتے ہیں، اگر اس میں سے ایک جو ہے وہ نکل جائے، ایک دانہ ٹوٹا، تو ساری چین جو ہے وہ ٹوٹ کر گلے میں آ جاتی ہے۔ جب دین کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہم فوکسڈ ہوتے ہیں، تو اور اگر ہلکا سا بھی ہمارے دل میں کوئی وہمہ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان فلکسیشن کو اپنے ذہن میں کبھی جگہ نہ دیں، کیونکہ بہت قیمتی چیز جب ہاتھ میں ہو تو انسان سینسیٹیو ہو جاتا ہے کہ یہ خراب نہ ہو جائے، اس کو سنبھال سنبھال کر ہم رکھتے ہیں۔ تو یہ کتاب قرآن پاک بھی ہمارا قیمتی خزانہ ہے۔ سورہ یوسف میں ہے کہ کئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، حقیقت میں نہیں۔ تو ایک ایک ڈھونڈ کر ہم نے اپنی سرکشیاں نکالنی ہیں، تو دل اس سے کیا ہوگا؟ مطمئن ہو جائے گا۔ بار بار کفر کا لفظ کہاں آیا؟ وہ صرف اللہ کو نہ ماننا کفر نہیں ہے، بلکہ فرشتوں، کتابوں کو، آخرت کو نہ ماننا بھی کفر ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری آنکھیں کھول دے، آمین۔ پھر ہے جی آیت نمبر 101۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تو وہ مستی میں تھے لوگ اپنے فسق میں، تو اللہ کے نبی آ گئے کتاب لے کر مدینہ میں، اور جب ان کے پاس پہنچا رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی، معہم جو اس کے پاس ہے، تو نبذ فریق، تو پھینک دیا ایک جماعت میں سے، من الذین، میں سے وہ لوگ، اوت الکتابہ، یعنی اہل کتاب کی بات، جن کو کتاب دی گئی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، کتاب اللہ کو پیٹھ پیچھے، گویا کأنہم، جیسا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ استغفر اللہ، کتنی خوفناک بات ہے کہ ایک وہ جس کے پاس تو کتاب آئی نہیں ہے، اور دوسرا وہ جو اسے لے کر چھوڑ دیا، تو وہ زیادہ گناہ گار ہوگا، زیادہ گمراہی میں پڑ جائے گا۔ جیسے سورج کی تیز روشنی سے جب ہم اندر جاتے ہیں، کمرے میں جاتے ہیں، تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو بڑی روشنی کو چھوڑ کر جب چھوٹی میں، تو کیا ہوتا ہے؟ گہرے ڈپریشن میں لوگ چلے جاتے ہیں جو اس کتاب سے دور ہوتے ہیں۔ اگر اس روشنی کو چھوڑ دیا تو ظاہر ہے ڈپریشن میں تو جانا ہی ہے۔ آج امت مسلمہ نے کتاب کو صرف برکت، اصال ثواب، حصول فیض، راہداری والی کتاب، بیٹی کی شادی پہ سر سے گزارنے والی کتاب بنا رکھا ہے، اور ہدایت والی کتاب جو ہے وہ تو ہم نے پیچھے چھوڑ دی ہے۔ یہود نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، اگنور کیا، عمل کے قابل نہ سمجھا۔ آج ہم بھی کتاب کی طرف پشت نہیں کرتے،
کہ گستاخی ہوتی ہے، لیکن ہدایت بھی نہیں لیتے، جیسے بیت اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے کہ پیٹھ نہ ہو اور الٹے قدموں چلتے جائیں تو کیا حال ہو جائے گا۔ اسی طرح ظاہری تعظیم اچھی چیز ہے، لیکن صرف ظاہری تعظیم میں پڑھنا اور اصل کاموں کو چھوڑ دینا تو ٹھیک نہیں نا۔ ہم کیا کہتے ہیں اس کتاب کے لیے کہ بعد میں پڑھ لیں گے، ہم اس کتاب کو لیسٹ پرائیورٹی میں رکھ دیا۔ اگر بچہ اندھا ہے تو کہتے ہیں اس کو حافظ بنا دو، ہم ضرورتیں ہی پوری کرتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ابھی تو میں ینگ ہوں، ابھی تو میرے بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی میں نے دنیا بنانی ہے، تو یہ ایک بہانہ ہوتا ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ میں تو اب بڑھاپے کا سہارا لینے لگ جاتا ہے کہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ذہن میں کچھ نہیں بیٹھتا۔ تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اس قرآن کو تو ہر ہفتے میں یعنی 7 ڈیز میں ہی پڑھنا ہے۔ جیسے کھانا تو ہم روز کھاتے ہیں، اور قرآن پاک کے لیے ہم نے دن مخصوص کیے ہیں، رمضان میں شب برات ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو، پھر ہم نے اس کتاب کے ساتھ دوستی کرنی ہے۔ ورنہ کیا ہے، وارا ظہورہم، جو لفظ ہم نے پڑھا کہ پیچھے چھوڑ دیا کہ ہم، کیونکہ یہ وارا ظہورہم کیوں ہے کہ ہم اس قرآن کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں۔ جیسے علامہ اقبال اپنی نظم میں کہتے ہیں کہ مجھے کیوں بھیجا گیا دنیا میں، اس لیے بھیجا گیا کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات صحیح کروں۔ تو جو چیز بندے کو عزت دیتی ہے اور جو چیز بندے کے لیے تا قیامت باقیات و صالحات بنتی ہیں، اس چیز پہ نظر رکھیں۔ ہماری شکلوں سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہمارے عمل جو ہیں وہ ہمیں سب کچھ دکھائیں گے، اور ہماری ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے پاس کاؤنٹ ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہیں دکھتی۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن میں سے کچھ نہ بچے گا، یہ صرف رسم الخط بچے گا، لا یاتی من القرآن لا، کہ یہ صرف رسم رہ جائے گا۔ تو آج بہنوں کیا ہو رہا ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے نا۔ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتیں کیا غلط ہے؟ تو اسی طرح اسلام میں بھی کچھ نہ بچے گا، صرف نام کا مسلمان رہ جائے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھیں گے ونس اے ویک، ونس اے وائل، تو یہ اس کام کو ہم کیا ہے ہمارا ظہور ہی کہ ظاہری تعظیم ہم نے اتنی کر دی ہے۔ تو اتنی ظاہری تعظیم ان لوگوں نے بھی کی ہوئی تھی، اتنی پابندیاں لگا دی تھی کہ لوگ اس کتاب کو پکڑتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ تو دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے والا پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اس آیت میں بھی یہودیوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے تشریف نہیں لائے کہ تمہارے دین کو مٹا دیں، بلکہ اسے تازگی بخشنے اور نئی زندگی دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے ان کی بات نہ ماننا سراسر خود اپنے دین کی جڑ کھود کر اسے برباد کرنا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود یہودیوں نے اسلام کی کھلا مخالفت شروع کر دی، اور توریت میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے متعلق جو بشارتیں موجود تھی اور نشانیاں بیان کی گئی تھی، انہیں چھپانے کے لیے انہوں نے تورات کو بھی بدل ڈالا، اور یہ بظاہر بالکل انجان بن گئے، کأنہم لا یعلمون، جیسا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، گویا انہیں معلوم ہی نہیں کہ اس میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور تصدیق موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے والا سچا مسلمان بنا دے، ہمیں ریاکاری سے بچا، ہمارے اعمال کو ہماری آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یہاں آئی سب بہنوں کو دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرما، ان کا آنا بیٹھنا سننا اپنی رحمت سے قبول فرما، ان کے گھروں میں اپنی رحمت فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، جن کے والدین وفات پا گئے ہیں ان کو جنت عدن میں محل عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغات بنا دے، اور جن کے والدین دونوں یا ایک بھی زندہ ہے تو ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے۔
اور میرے پیارے جو وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے، ان کی بھی آگے کی منزلیں آسان کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔